اب ہم بات کریں گے سلمان احمد صاحب سے، جو کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی جو اکنامک ایڈوائزری کونسل ہے اس کے ممبر ہیں. اور سلمان احمد صاحب جو ہیں یہ مکینزی ایک بہت بڑی انٹرنیشنل کمپنی ہے، اس میں کام کرتے تھے. بہت بھاری وہاں پہ ان کی سیلری بھی تھی. وہ سب چھوڑ چھاڑ کے یہ پاکستان کی خدمت کے جذبے کے تحت یہ پرائم منسٹر صاحب کو آج کل ایڈوائز کر رہے ہیں. سلمان صاحب میں نے صحیح کہا؟ جی تھینک یو ویری مچ. اچھا، اب یہ تو میں نے اپنے ناظرین کو بتا دیا کہ آپ پاکستان کی خدمت کرنے کے جذبے کے تحت ایک بہت آپ نے بھاری تنخواہ چھوڑی ہے، جو کہ بہت سے لوگوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگی. شاید میں اندازے سے بتاؤں تو وہ یقین بھی نہ کریں کہ آپ اتنی زیادہ تنخواہ لیتے تھے. آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن میں اس لیے کہ بہت کم لوگ جو ہیں وہ پاکستان کی خدمت کے جذبے کے تحت اتنی بڑی قربانی دیتے ہیں. اب میں آپ سے جاننا یہ چاہتا ہوں کہ آپ حکومت سے کوئی تنخواہ بھی نہیں لے رہے اور حکومت کو ایڈوائز بھی کر رہے ہیں، اور آپ کافی عرصے سے کچھ کام کر رہے ہیں رائٹ سائزنگ پر. اچھا، رائٹ سائزنگ جو ہے اس کے بارے میں ایک عام تاثر جو ہے وہ بڑا نیگیٹو ہے کہ جی یہ لوگوں کو نوکریوں سے نکالنے کا کوئی منصوبہ ہے. تو آپ جو رائٹ سائزنگ کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ تھینک یو حامد صاحب، ویری کائنڈ آف یو. حامد صاحب، ایسا ہے کہ میں رائٹ سائزنگ کو تھوڑا سا ڈسکرائب کر دیتا ہوں، پھر میں نے ایک چارٹ ہے وہ تھوڑا ضمن میں لانے کے لیے ڈسکشن کو وہ دکھائیں گے. تو رائٹ سائزنگ کا یہ ہے جی کہ جہاں جہاں پیسہ خرچ ہو رہا ہے جس کا عوام کو کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہو رہا، نظر نہیں آ رہا، یا ایسا پیسہ خرچ ہو رہا ہے جہاں پہ وہ منسٹری یا جو ٹاپک ہے وہ صوبوں کو ڈیوالو ہو چکا ہے اور ڈپلیکیشن ہو رہی ہے. 18ویں ترمیم کے تحت جو ڈیوالو ہو چکے ہیں ان میں ڈپلیکیشن ہو رہی ہے. یا ایسا پیسہ خرچ ہو رہا ہے جس کی وہ ہسٹوریکلی ایک چیز ہے وہ چلتی جا رہی ہے لیکن اس کا کوئی خاص کنٹمپریری ورلڈ میں فائدہ نہیں ہے، یا ریڈنڈنسی ہے، اوور لیپ ہے. اس طرح کے لائن بائی لائن جا کے دیکھیں ہماری 39 منسٹریز اس وقت آفٹر مرجر وغیرہ، تو 39 منسٹریز میں 450 کے قریب ڈپارٹمنٹ ہیں. اور 450 ڈپارٹمنٹ میں سے اس وقت تک ہم اس میں سے 32 منسٹریز اور تقریباً 350 ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ لائن بائی لائن جا کے ان کی ریکمنڈیشنز فریم کر کے، اور وہ اب کیبنٹ کو جاتی ہیں، کیبنٹ ان کو ریٹیفائی کرتی ہے. یہ جو کل وزیر اعظم وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب نے اعلان کیا رائٹ سائزنگ کا، جی، تو یہ وہی کام ہے؟ یہ وہی کام ہے جی. وہ اس کمیٹی کو ہیڈ کرتے ہیں. میں اس کمیٹی میں جو ڈیو ڈیلیجنس کی سب کمیٹی ہے. اور یہ ٹوٹل کتنی منسٹریز ہیں جن کو آپ ختم کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، ختم ابھی تو نہیں، ابھی تو ہم ان کو منسٹریز کو دیکھ کے پرکھ کے ان کے بارے میں ریکمنڈیشنز، ان کے اندر جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو ختم کر رہے ہیں. ان کو ڈپارٹمنٹس کو جہاں پہ ضرورت نہیں ہے یا مرج کر رہے ہیں یا ختم کر رہے ہیں یا ٹرانسفر کر رہے ہیں یا آف دا بک. اور تقریباً میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہزاروں لوگ جو ہیں وہ فارغ بھی ہوں گے. دیکھیں فارغ تو فارغ کا ورڈ جو ہے بڑا گمبھیر ہے. ہاں جی، تو فارغ یعنی کہ وہ لوگ جو حکومت کے کسی کام کے نہیں ہیں ان کو خدا حافظ کہہ دیا جائے گا. حکومت کچھ نہیں ہوتا. ہاں، جو عوام کے ٹیکس کے اوپر، دیکھیں عوام کے اوپر ٹیکس کا اس وقت بہت بوجھ ہے، اور اس کو ہمارا فرض ہے کہ اس کو ہم دیکھیں کہ کوئی پیسہ خرچ نہ غلط نہ ہو. رائٹ سائزنگ سے عوام پہ ٹیکس کا بوجھ کم ہونا چاہیے، اور جو بچے گا ادھر سے وہ ہم چاہتے ہیں ایٹ لیسٹ. تو ذرا بتائیں گے کہ یہ کیا آپ کا کانسیپٹ ہے کیا ایکچولی؟ یہی کانسیپٹ ہے کہ جی جہاں پہ کوئی ادارہ ہے جس کی ضرورت اب محسوس نہیں ہوتی، ادھر کام نہیں ہوتا اس طرح سے، یہ اقتصادی اصلاحات ہیں. یہ جی معاشی اصلاحات ہیں. اور اس کے بارے میں آپ کو اگر ایک اجازت دیں آپ تو لگائیے جی ذرا. یہ دیکھیں سر، یہ پائیدار معاشی ترقی کا سفر ہم نے اس کا ٹائٹل، یہ شروع لیفٹ میں نیچے سے دیوالیہ پن سے نجات سے شروع ہوتا ہے. ہر وقت ہم دیوالیہ ہوئے ہوتے ہیں، ادھر سے ہم نجات لیتے ہیں، کوئی IMF کا پروگرام ہوتا ہے ادھر سے ہم موو کرتے ہیں. معاشی اصلاحات، یہ آپ نے جس کا ذکر کیا، اس کے آگے پھر معاشی استحکام آتا ہے، اس کے آگے سرمایہ کاری ہونی ہوتی ہے، اور پھر ہم دیرپا اور جو پائیدار معاشی ترقی، ٹھیک ہے نا جی، یہ سفر ہے. ہم ذرا آگے چلیے جی، ایک اگلا دکھائیے اس کا. یہ دیکھیں بیچ میں ابھی ہم دوسرا مرحلہ طے کر رہے ہوتے ہیں تو ایک پریشر آتا ہے کہ جی گروتھ نہیں ہو رہی، گروتھ کیوں رک گئی ہے؟
تو آپ کچھ خرچہ ورچہ کریں، کیونکہ اب تو آپ نے کچھ اصلاحات کر لی ہیں، کچھ جمع ہو گیا، اب سیاسی دباؤ آیا، اب آپ سیاسی دباؤ آتا ہے کہ جی آپ گروتھ کریں، آگے چلیں جی، ایک اور چلیں آگے. یہ دیکھیں اب یہ یو ٹرن جو لگتا ہے اس میں غیر ضروری اخراجات آ جاتے ہیں، اور اس میں مصنوعی بہتری، وہ لگتا ہے کہ جی کچھ وائبرنس آ گئی ہے، لیکن وہ لے جا رہی ہوتی ہے دوبارہ سے دیوالیہ پن کی طرف سے. اس کو ہم بوم بسٹ سائیکل کہتے ہیں. آپ نے بہت دفعہ یہ ورڈ سنا ہوگا، پاکستان میں بڑا رائج ہے یہ کہ جی ہم بوم بسٹ سائیکل میں چلتے رہتے ہیں. اس دفعہ وزیر اعظم اور حکومت کا ایک فیصلہ ہے کہ جی ہم نے اس کو ریزسٹ کرنا ہے، اور ہم نے یہ جو دیرپا اور لانگ لاسٹنگ اکنامک، یہ جو سیاسی دباؤ ہے یہ تو مختلف اقسام کا ہوتا ہے جی، تو بہت اقسام ہوتی ہیں جی اس کی بہت سی اقسام ہوتی ہیں. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے تارڑ صاحب کے ساتھ کہ چیف منسٹر KPK جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ میں اب اسلحے کے ساتھ اسلام آباد کی طرف آؤں گا اور گولیاں خود بھی ماروں گا. تو اس طرح کا دباؤ بھی ہو سکتا ہے. خدا نہ خواستہ جی، یہ تو سیاسی دباؤ سے اوپر ہے پھر. لیکن میں تو سیاسی دباؤ کی بات کر رہا تھا کہ ایک ہوتی ہے کہ ایک جس کو بیکلی کہہ لیں کہ جی گروتھ ہونی چاہیے، کچھ فائدہ ہونا چاہیے. اچھا، یہ دنیا میں کہاں کہاں پہ یہ ماڈل جو ہے اس پہ امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو رائٹ سائزنگ ہو رہی ہے دو جگہ تو بڑی فیمس ہو رہی ہے. ایک ارجنٹینا میں حویر ملی جو پریزیڈنٹ آف ارجنٹینا ہیں، انہوں نے اس ماڈل کو لے کے کیا ہے کہ جی ہم نے اکانومی کو کھولنا ہے، اور ہم نے اس کے اوپر سے یہ جو بار ہے یہ ہٹانا ہے تاکہ اکانومی خود اپنی وائبرنس کی طرف. اور انہوں نے بہت ریفارم اور ریسٹرکچرنگ کی ہے. اس کے بعد آپ نے سنا ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور ایلن مسک، وہ ڈوج کے جو وہ بنی تھی، اب وہ کچھ ان کی تعلقات آپس کے باہمی خراب ہو گئے. رائٹ سائزنگ پہ لڑائی ہوئی ہے؟ نہیں جی، وہ لڑائی ان کی کچھ پرسنل ہے، لیکن رائٹ سائزنگ اس کا چارٹر تھا. اچھا، لیکن وہ چلتا جائے گا، وہ رکے گا نہیں، کیونکہ وہاں پہ بھی وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس سینکڑوں نہیں بلکہ لاکھوں کے لوگ، تو کہاں وہ ٹیکس کا پیسہ جو ہے وہ کس کس چیز پہ خرچ ہو رہا ہے. ہم اکاؤنٹیبل ہیں جی ایک ایک پیسے کے، کہ ٹیکس کا پیسہ ضائع نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ بڑے خون پسینے کی کمائی ہوتی ہے ٹیکس پیئر کی. بالکل ٹھیک ہے. وی او دیٹ ٹو دا ٹیکس پیئر. اور یہ تیسرا ملک پاکستان ہوگا. دیکھیں، ہم اس کے اوپر بڑی ایک تقریباً سال ہو گیا اس پروسیس کو چلتے ہوئے. جو ریکمنڈیشنز ہیں وہ کیبنٹ کے پاس ہیں، اور وہ ریٹیفائی ہو کے ریکمنڈیشنز دے دی ہیں کیبنٹ، وہ 10 منسٹریز کی چلی گئی ہیں. اب ہم ہر کوئی 4 ہفتے میں 5 یا 4 منسٹریز کی ریکمنڈیشنز بھیج دیتے ہیں. تو 10 ریٹیفائی ہو منسٹریز گیا. کی ریکمنڈیشن گئی ہے کہ یہ 10 منسٹریز کو ڈیوالو کر دیں. نہیں جی، اس میں سے کچھ چیزیں، کچھ ڈپارٹمنٹس بند ہو جائیں گے، کچھ ڈپارٹمنٹ سکڑ جائیں گے، کچھ ڈپارٹمنٹس جو ہیں ان کی ضرورت نہیں ہے، کچھ ڈپارٹمنٹس جو ہیں ٹرانسفر ہو جائیں گے. اس طرح سے کوئی آپ ایگزامپل دیں گے، کوئی مثال کے طور پہ کوئی ایک بڑا ڈپارٹمنٹ جو آپ کے خیال میں جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، فیڈریشن میں کوئی ضرورت نہیں ہے؟ سر یہ تو دیکھیں، یہ اب پبلک ایک فورم ہے، اس کے اندر آپ کہہ دیں، آپ کو پتہ ہے یہ ہر ایک چیز جو ہے بڑی سینسٹیو ہے، آپ پھنس جائیں گے. جی، تو وہ پھر اس طرح نہ ہونا کہ وہ پہلے ہی. اچھا سلمان صاحب، جو آپ کا اپنا ایکسپیرینس ہے پرائیویٹ سیکٹر میں، جو آپ کا ایکسپیرینس ہے، اس ایکسپیرینس کو سامنے رکھیں. اور سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ اس ایکسپیرینس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو آپ نے کوئی ریکمنڈیشن دینی ہوتی، کوئی آپ نے ان کو ایڈوائز کرنی ہوتی کہ جی اس بجٹ میں آپ کو 2-3 اہم یہ کام کر دینے چاہیے، تو کیا آپ ان سے کہتے ہیں کہ ای کامرس پر 18% ڈیوٹی لگا دیں؟ سر دیکھیں، بجٹ کا ڈاکیومنٹ جو ہوتا ہے 450 صفحوں پہ مشتمل ہوتا ہے. تو ابھی 24 گھنٹے ہوئے ہیں، اس کے اندر کئی لکوناز ہوں گے، کئی زیر زبر ہوں گے، اور ابھی تو فائنلائز نہیں ہوا، اس کے اندر کافی ایڈجسٹمنٹس ہوں گی. بات یہ ہے کہ جو اوور آل ڈائریکشن وہ دکھاتا ہے وہ بہت مستند ہے. اچھا، دیکھیں نا، آپ پہلے ٹیکس ریفارم دیکھ لیں، وہ ریئل ہے، ہوگا. ہر لیور جو ٹیکس ریفارم کا ہے تاکہ جو لوگ نہیں دے رہے، ریئل اسٹیٹ کو بہت زیادہ ریلیف دیا گیا ہے، کیا یہ اچھا کیا گیا؟ سر ریلیف نہیں، کیونکہ ابھی تک وہ جو لیورز ہیں، جو مشینری ہے اس کی، وہ اس وقت تک اتنی ریڈی نہیں ہے. تو ٹائم لگے گا ان چیز، اسی لیے میں نے آپ کو کہا کہ یہ سفر ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو وہ ان راستوں پہ ہم آپ ایک کمپنی، فار ایگزامپل میں آپ کو ایک ایگزامپل جی دیکھیں،
پہلی دفعہ پاکستان میں ٹیکس پالیسی یونٹ جو ہے نا وہ ٹیکس FBR کے ٹیکس کلیکشن سے اس کو الگ کر دیا ہے. اچھا دیکھیں یہ بڑا مستند کام ہے کیونکہ آپ پالیسی کلیکشن کے ساتھ نتھی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ پھر پالیسی کر کے کلیکشن بڑھا لیتے. تو لیکن یہ اب الگ ہو گیا ہے. اس کی جو پالیسی کے اکنامک آؤٹ کمز ہیں, جیسے آپ نے ابھی ایک بڑی اچھی مثال دی کہ جی دیکھیں ای کامرس کے اوپر یہ ٹیکس جو ہے یہ مثبت ہے یا اچھا ہے کہ نہیں ہے. یہ جو ڈبیٹس ہیں یہ پالیسی یونٹ میں ہوں گی. پالیسی یونٹ میں ان کی اکنامک آؤٹ کمز کو کیلکولیٹ کیا جائے گا اور جو ملک کے لیے بہتر ہوگا وہ ہر چیز ایک بیلنس اور ججمنٹ. بہت سے اکنامک ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ جی جو ریئل اسٹیٹ کا جو بزنس ہے جی اس میں آپ کی انڈسٹری جو ہے وہ تو فروغ نہیں پاتی, امپلائمنٹ بھی پیدا نہیں ہوتی, تو یہ یہاں پہ جا کے جو پیسہ ہے وہ پارک ہو جاتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں. تو پھر اس کو اگر آپ ریلیف دے رہے ہیں تو اس کا تو بالکل سر دیکھیں ایک خاص جو کمیونٹی ہے اس کو فائدہ پہنچا رہے ہیں آپ. سر دیکھیں ریلیف اگین میں اس کی جو شقاق ہیں جو اسپیسیفکلی اس کے اوپر ہیں میں اسٹڈی کر کے اس کے اوپر وی کین ہیو اے ڈسکشن. لیکن پہلی دفعہ یہ جو کئی چیزیں ہوئی ہیں, فار ایگزامپل اب یہ ہے کہ نہ دہندگان جو ہیں وہ گاڑی اور پلاٹ نہیں خرید سکتے. دیٹ ان اٹ سیلف از اے ڈیفلیٹر. ٹھیک ہے نا جی, وہ وہاں پہ جو پارکنگ بنی ہوئی ہے اس کی ڈیفلیٹنگ ہے یہ کہ آپ ادھر سے پیسہ اتنا نہ ڈالیں اور آپ جو ہے پروڈکٹیو اکانومی میں اس پیسے کو اور گروتھ اکانومی میں لے کر آئیں. تو یہ چیزیں جو ہیں گاڑی جو ہے وہ صحیح طرف چل رہی ہے. اس کو ہمیں ٹائم دینا ہوگا, تھوڑا سا صبر کی ضرورت ہے بیکاز ہر دفعہ وہ میں ہیزرڈ یہی ہے کہ تھوڑی سی ابھی تھوڑا سا فروغ پایا ہے تو دنیا جا رہی ہے جی ڈیجیٹائزیشن کی طرف, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف. تو اس صورتحال میں آپ کیا مشورہ دیتے ہیں پبلکلی؟ FBR کی ڈیجیٹائزیشن از دا ڈیجیٹائزیشن آف دا کنٹری اینڈ دا اکانومی. اچھا جو دیکھیں IRS جو ہے امریکہ کا, یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ FBR کی اگر ڈیجیٹائزیشن ہو جائے گی تو وہاں پر بھی پھر ڈاؤن رائٹ سائزنگ ہوگی اور ہو رہی ہے جی ڈیجیٹائزیشن. دیکھیں پہلی دفعہ ایکچولی ڈیٹا کو لے کے وہ لوگ ڈاؤن ٹو دا ID کارڈز آئیڈینٹیفائڈ ہیں جو اپنے حصے کا ٹیکس نہیں دے رہے. دیکھیں لیکن ان کو آپ پکڑنا, آپ سوئچ آن نہیں کر سکتے کہ جی چلو یہ اس کے اندر کافی پروسیس چلتی ہے, لا ہے اس کے اندر, کورٹس ہیں, یہ گاڑی جو ہے یہ آہستہ آہستہ چلتی ہے لیکن انیگزوریبلی چل رہی ہے کیونکہ وزیر اعظم کا ارادہ بڑا پختہ ہے کہ میں نے اس سے نہیں ہٹنا اور ہم نے وہ آخری اس کو سیڑھی پہ پہنچا کے تو پاکستان کو ہم نے اکنامکلی آزاد کر دیا. اچھا تو اگر یہ ہو جاتا ہے تو پھر پاکستان میں پھر فورن انویسٹمنٹ بڑھے گی. آپ مکینزی کو لے کے آئے تھے, اور بھی کمپنیز آئیں گی پاکستان میں. پاکستان میں انویسٹمنٹ کی بہت اپرچونٹی ہے. دیکھیں کیونکہ ہم اپنی پوٹینشیل سے نیچے ہیں, اسی کو اپرچونٹی کہتے ہیں کہ پہلے تو آپ کسی چیز کو اپنے پوٹینشیل پہ لے آئیں, اس میں لوگوں کے پیسے بنتے ہیں, ریٹرن آتا ہے, انویسٹمنٹ آتی. تو وہ بہت ہم نے بس یہ جو خدشات ہیں نا لوگوں کے وہ دور کرنے ہیں کہ جی یہ پھر وہی کریں گے, پھر یہ غیر ضروری اخراجات میں پڑ جائیں گے, پھر یہ گرینڈزمنٹ میں لیکن آئی تھنک دیٹ بہت میچورلی اور رسپانسبلی اس دفعہ کام ہو رہا ہے اور باقی تو اوپر والے کے ہاتھ میں. چلیں ہم دعائی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو آپ کی اچھی نیت کا پھل دے. تھینک یو اینڈ بیسٹ آف لک فار یو. تھینک یو حامد. اور اگر FBR کی ڈیجیٹائزیشن آپ کر دیتے ہیں تو یہ پاکستان پہ یہ ہو رہی ہے جی, بہت بڑا احسان ہوگا. آپ آئیں, ہم آپ کو وہاں پہ ٹور دیتے ہیں. چلیں بالکل جی, ہم آ کے دیکھیں گے. بہت بہت شکریہ.